میری بات کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے رام مندر میں عطیات کی مبینہ چوری پر۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ایسے معاشرہ ہے جہاں مذہب صرف عقیدے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کی روز مرہ کی زندگی، جذبات اور شناخت کا بھی اہم حصہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح ہمارے یہاں بھی مذہب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی عبادت گاہ، مذہبی مقام یا مقدس جگہ سے نذرانے یا عطیات کی چوری کی خبر سامنے آتی ہے تو یہ صرف ایک عام مجرمانہ واقعہ نہیں رہتا بلکہ لاکھوں لوگوں کے جذبات کو متاثر کرتا ہے۔ لوگ عبادت گاہوں میں جو نذرانہ یا عطیات پیش کرتے ہیں وہ صرف مالی تعاون نہیں ہوتے بلکہ ان کے عقیدے، امیدیں اور روحانی وابستگی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ان امانتوں میں خیانت یا بدعنوانی کی خبر سامنے آتی ہے عوام کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر مقدس مقامات بھی ایسے واقعات سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر معاشرے کے اس بھروسے کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ ہمارے ملک کی تقریباً 80% آبادی اکثریتی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس مذہب سے وابستہ کسی بھی عبادت گاہ یا مذہبی ادارے سے متعلق خبر کا اثر بھی فطری طور پر آبادی کے ایک بڑے حصے پر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے جذبات کی اہمیت کم ہے، بلکہ ہر مذہب کے پیروکار اپنی عبادت گاہوں اور مذہبی روایات سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جس برادری کی تعداد زیادہ ہوگی اس سے متعلق واقعات کا سماجی اثر بھی نسبتاً زیادہ محسوس ہوگا۔ ایک بالغ اور ذمہ دار معاشرے کی پہچان یہی ہے کہ وہ مذہبی جذبات کا احترام بھی کرے اور قانون کی بالادستی کو بھی یقینی بنائے۔ مقدس مقامات پر عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عطیات اور نذرانوں کے انتظام میں مکمل شفافیت، حساب کتاب کا مؤثر نظام موجود ہو اور نگرانی کے ایسے طریقے کار اختیار کیے جائیں جن سے بدعنوانی کے امکانات کم سے کم رہ جائیں۔ رام مندر میں نذرانوں کی مبینہ چوری کا معاملہ اس وقت پورے ملک میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس معاملے میں سیاسی بیانات، الزامات، جوابی الزامات اور مختلف قسم کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں، لیکن میری دلچسپی ان سوالوں میں نہیں کہ ان میں سے کون لوگ ملوث ہیں، یہ کس کے کہنے پر ہوا، اس سے کس سیاسی جماعت کے گروپ کو یا کس سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان ہوگا، یا FIR درج ہونے سے پہلے SIT بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ان تمام معاملات کی اپنی قانونی اور سیاسی اہمیت ضرور ہے، مگر اصل سوال اس سے کہیں بڑا ہے، آخر ایسا ہوا ہی کیوں؟ ہمارا ملک مذہبی اعتبار سے دنیا کے سب سے حساس معاشروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں مندر، مسجد، گرودوارے، گرجا گھر اور بے شمار مذہبی مراکز صرف عبادت گاہیں ہی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے ایمان اور عقیدے اور جذبات کا مرکز بھی ہیں۔ ان میں عوام بڑی تعداد میں اپنے حساب سے عطیات بھی دیتے ہیں۔ لوگ اپنی محنت کی کمائی سے نذرانے اور عطیات اس یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ رقم ایک مقدس مقصد کے لیے استعمال ہوگی۔ اس لیے جب کسی مذہبی مقام پر عطیات میں بے ضابطگی یا چوری کی خبر سامنے آتی ہے تو صرف مالی بدعنوانی نہیں بلکہ عوام کے اعتماد پر ایک گہرا حملہ بن جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف ڈیرے، مذہبی ادارے اور عبادت گاہیں وقتاً فوقتاً تنازعات کا شکار رہی ہیں۔ کبھی ان کے سیاسی استعمال پر سوال اٹھتے ہیں،
کبھی مالی بے ضابطگیوں پر اور کبھی انتظامی کمزوریوں پر۔ ان تمام واقعات کی جڑ میں ایک اہم مسئلہ بھی یہ بھی ہے کہ مذہب کے نام پر عوام کا اعتماد اتنا مضبوط ہوا ہے کہ وہ اکثر سوال اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ انہیں یہ خوف بھی رہتا ہے کہ کہیں احتساب یا شفافیت کا مطالبہ مذہبی بے ادبی نہ سمجھ لیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شفافیت اور احتساب کسی مذہب کی توہین نہیں، بلکہ اس کے وقار کی حفاظت ہے۔ اگر کسی مذہبی ادارے میں عطیات کے استعمال پر سوال اٹھتے ہیں تو ان کا جواب دینا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب عوام اعتماد کے ساتھ چندہ دیتے ہیں تو انہیں یہ جاننے کا بھی حق حاصل ہے کہ ان کی دی ہوئی رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ رام مندر کے نذرانوں سے متعلق معاملہ جتنا طول پکڑتا جا رہا ہے، عوامی جذبات بھی اس قدر متاثر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ اگر بھگوان کے حضور پیش کیے گئے نذرانے بھی محفوظ نہیں تو پھر عام آدمی اپنے مذہبی اعتماد کا تحفظ کہاں تلاش کرے۔ ایسے واقعات صرف رقم کی چوری نہیں، بلکہ عقیدے اور احساسات کی چوری بھی محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ نذرانہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ عقیدت، امید اور روحانی وابستگی بھی جڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور تیز رفتار تحقیقات ہوں تاکہ حقیقت عوام کے سامنے آئے۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور اگر الزامات بے بنیاد ہیں تو وہ بھی واضح طور پر سامنے آنا چاہیے۔ انصاف صرف ہوتا ہی نہیں دکھنا چاہیے، بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، کیونکہ عوام کا اعتماد اسی سے بحال ہوگا۔ لیکن اس ایک واقعے سے آگے بڑھ کر ہمیں ایک وسیع تر اصلاح پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ملک کی تمام بڑی مذہبی عبادت گاہوں میں عطیات اور نذرانوں کے انتظام کا ایک واضح، شفاف اور جواب دہ نظام قائم ہونا چاہیے، اور اگر ان نذرانوں اور عطیات کی حیثیت کے مطابق مقدار کی حد مقرر کر دی جائے تو اس کے حساب کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک نذرانے یا عطیات دینے والے کو کیمرے اور ویب سائٹ کا یوزر نیم اور پاس ورڈ ملنا چاہیے، اور یہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ کام مشکل نہیں ہے۔ ہر عطیے کا حساب، سالانہ آڈٹ، آزادانہ نگرانی اور عوام کے لیے مالی رپورٹ جاری کرنا معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس عبادت گاہ کے ٹرسٹ میں مقامی ذمہ دار ہونے چاہیے، اور ان سب کو اس ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تنخواہ ملنی چاہیے یا رقم ملنی چاہیے۔ عبادت گاہوں کے روز مرہ کے اخراجات، عازمین کی تنخواہ، دیکھ بھال اور ضروری انتظامات کے لیے ایک واضح بجٹ مقرر کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر عطیات کی صورت میں اضافی رقم جمع ہوتی ہے تو اسے طویل عرصے تک غیر استعمال شدہ رکھنے کے بجائے عوامی فلاح کے منصوبوں میں لگایا جائے، مثلا اسپتال کی تعمیر جس میں غریب مریضوں کے مفت علاج، اور اسکولوں کا قیام تاکہ یتیم اور مقامی بچوں کو مفت تعلیم دیا جا سکے اور دیگر سے فیس وصول کی جا سکے۔ لیکن ان سب کے لیے ضروری ہے کہ تنازعات کی صورت میں تیز رفتار عدالتی فیصلے ہوں، حیثیت کے حساب سے عطیات کی مقدار طے ہو، مقامی لوگوں کی شمولیت، اور عطیات کی صورت میں استعمال رقم، ویب سائٹ اور کیمرے کا یوزر نیم اور پاس ورڈ سب کو ملنا چاہیے، اور مقامی لوگوں کی شمولیت اور عطیات میں اضافی رقم کا استعمال اسپتال اور اسکولوں کو بنانے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے معاملات کو صرف مذہبی زاویے سے نہ دیکھا جائے،
بلکہ قانونی شفافیت اور احتساب کے تناظر میں بھی رکھا جائے، اور اس معاملے سے سیاست کو کوسوں دور رہنا چاہیے، جو سب سے مشکل کام ہے۔ اگر کہیں چوری، خرد برد یا بدعنوانی ہوئی ہے تو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے، اور ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہبی ادارے یا تنظیم سے ہو۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی مذہبی ادارے کی عزت اس کی عمارت سے نہیں، بلکہ دیانتداری، شفافیت اور عوام کے اعتماد سے قائم رہتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مذہبی اداروں پر پہلے کی طرح یقین رکھیں تو ہمیں ایسے نظام بنانے ہوں گے جن میں نہ بدعنوانی کی گنجائش ہو اور نہ ہی شکوک و شبہات کی۔ کسی بھی مذہبی مقام پر پیش آنے والا ایسا واقعہ صرف ایک مالی جرم نہیں، بلکہ عوامی اعتماد پر ضرب ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کی بجائے حقائق کی بنیاد پر بات کریں، قانون کو اپنا کام کرنے دیں، اور اس کو یقینی بنائیں کہ مذہبی مقامات عوام کے اعتماد، عقیدے اور امانت داری کی علامت بنے رہیں۔ سامعین اور ناظرین کو میری بات کا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اس پر اپنی رائے ضرور دیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ میری بات کو سنتے اور دیکھتے رہیے۔